ساری شریعت، سارا اسلام 4 حدیثوں میں مقید اور منحصر ہے۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا تعلق ایمان کے ساتھ، اس حدیث کا تعلق توحید کے ساتھ، اس حدیث کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اس حدیث کا تعلق رسالت کے ساتھ، اور اس حدیث کا تعلق اعمال قلب کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس حدیث کا تعلق سارے کے سارے فقہی احکام کے ساتھ ہے۔ اور تیسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو اور لا یعنی کاموں کو چھوڑ نہ دے۔ جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا ہے تب تک اس کے اخلاق مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر، اسلام میں حقوق العباد کا اہم درجہ ہے، اہم حصہ ہے، اور حقوق العباد کے متعلق اسلام پہلا اور آخری دین ہے جس نے انسانوں کے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے اور احادیث مبارکہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا تاکیدی حکم دیا ہے، اور بے شمار جگہوں پر یہ آیتیں پڑھنے ملے گی، اور احادیث مبارکہ بھی اس عنوان پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ایمان والوں کے مال میں حق ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ یہی آیت کریمہ دوسرے الفاظ سے بھی آئی ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہی آیت کریمہ واو کے فرقے کے ساتھ بھی آئی ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کھیتی کاٹنے کے دن اس کے پیداوار کا حق ادا کرو اور فضول خرچی مت کرو۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ان لنفسک علیک حقا، کہ تیرے ذات پر تیرا حق ہے، ولربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، ولضیفک علیک حقا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، فآت ذی کل حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دے۔ تو اسلام میں خصوصی اعتبار سے حقوق کی بات کی گئی ہے اور اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کا تصور اس سے پہلے کسی شریعت میں، اس سے پہلے اس کا تصور کسی دین میں، اس سے پہلے اس کا تصور کسی معاشرے میں، اور اس سے پہلے اس کا تصور کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اسلام میں اس حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اگر کوئی محتاج ہے اس کی احتیاج کو دور کرنا عبادت ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا عبادت ہے، اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنا عبادت ہے، اگر کوئی مسلمان مر جائے اس کی تکفین میں تدفین میں شریک ہونا عبادت ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کی کفالت کرنا عبادت ہے، اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس کی پرورش کرنا عبادت ہے، اگر کوئی معذور ہے اس کی دستگیری کرنا عبادت ہے، اگر کوئی مجبور ہے اس کے کام آنا عبادت ہے، اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہے اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا عبادت ہے، اور اگر کوئی ان پڑھ ہے تو اس کی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کرنا عبادت ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اور معاملات اسلامی شریعت کے اندر اہم عبادت تصور کیے جاتے ہیں اور درجہ رکھتے ہیں۔ اور تو اور اسلام میں یہاں تک کی تاکید کی گئی ہے، اسلام میں یہاں تک کی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی بھوکا ہے اس مسلمان کو چاہیے کہ رات میں پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، اگر اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو یہ کھانا، مسلمان کا یہ کھانا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ مسلمان کا پیٹ بھر کر کھانا قبیح ہے، مسلمان کا پیٹ بھر کر کھانا اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں
نہیں ہے، پھر اس پڑوسی کا مذہب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ پڑوسی مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگرچہ وہ پڑوسی یہودی ہو عیسائی ہو، اگرچہ وہ پڑوسی سکھ ہو کہ ہندو ہو، اور اسلام نے حقوق کے بیان کو اتنی وسعت دی ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک مسلمان پر دوسرے انسانوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو تو بتلایا ہی بتلایا ہے، اور بالکل صاف ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ بلکہ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق، اسلام نے حیوانات کے حقوق، اسلام نے نباتات کے حقوق، اسلام نے جمادات کے حقوق بھی بتلایا ہے، اور ایک مسلمان کو ان کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی صرف اس لیے بخشش کی گئی، اس لیے معافی کی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ چر سکے، کھا سکے، پیٹ بھر سکے، پانی پی سکے، نہ کھلاتی تھی، وہ بلی بھوکے پیاسے مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کی بے رحمی کی وجہ سے کل آخرت میں اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ تو اسلام نے جب ان ساری چیزوں کو بتلایا کہ انسانوں کے حقوق بتلائے، حیوانوں کے حقوق بتلائے، نباتات کے حقوق بتلائے، جمادات کے حقوق بتلائے، تو پھر اسلام نے ایک مسلمان کلمہ گو کے بھی حقوق بتلائے ہیں۔ اور کیوں نہ بتلائے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان تو دنیا کے اندر اللہ کے توحید کا گواہ ہے، ایک مسلمان تو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہ ہے، ایک مسلمان تو دنیا کے اندر قرآن کی امانت کا حامل ہے، ایک مسلمان تو دنیا کے اندر سنت اور احادیث کی امانت کا حامل ہے، اور ایک مسلمان کا دل اس مقدس ورق کی طرح ہے جس ورق پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو یقیناً اسلام کے اندر مسلمانوں کی بھی حقوق ہے اور ان کی ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اگر حقوق اللہ میں کوتاہی کی جائے اور اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، تلاوت میں، توبہ میں، استغفار میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے۔ اللہ اپنی شان غفاری سے کام لیتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شان رحمی سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کے جرموں کو کل قیامت کے دن معاف کر دے گا، بڑے بڑے پاپیوں کے پاپوں کو معاف کر دے گا، بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن دنیا کے اندر کسی مسلمان نے کسی کے حق کو تلف کیا ہوگا، غصب کیا ہوگا، دبایا ہوگا، کھایا ہوگا اور اس حق کو مارا ہوگا، تو جب تک تلافی نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، تب تک بخشش نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امت کا مفلس دیوالیہ اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ دنانیر ہے، جس کے پاس نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، جس کے پاس نہ سامان ہے، نہ اسباب ہے، ہم اس کو سمجھتے کہ یہ فقیر ہے، بھکاری ہے، کنگال ہے، دیوالیہ ہے، مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، میری امت کا مفلس اور میری امت کا دیوالیہ اور میری امت کا بھکاری اور فقیر وہ ہے جو نماز کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، حج عمرے کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، صدقہ و خیرات کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، اور مدارس کے اوپر اور مساجد کے اوپر خرچ کرنے کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں آئے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکیاں اہل حقوق کو دیں گے، مظلوموں کو دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوموں کے اور گنہگاروں کے گناہ اس کے حساب میں لکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا دیوالیہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز حقوق العباد کے ضائع کرنے کی صورت میں
نماز اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتی، روزہ اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتا، حج عمرہ اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتا، ایسی دوسرے خیر کے کام اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتے۔ لیکن ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے آزو بازو آس پاس لوگ ایسے بہت سے مسلمان ملیں گے کہ عبادت کی اہمیت تو ان کی نظروں میں ہے، لیکن حقوق العباد کی ذرہ برابر اہمیت ان کی نظروں میں نہیں ہے۔ حقوق العباد کی ذرہ برابر ان کی نظروں میں اہمیت نہیں ہے۔ جتنے لگن، جتنے شوق، جتنے ذوق کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں، اتنے لگن، ذوق اور شوق کے ساتھ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حقوق العباد کے ادائیگی کے نہ کرنے کی صورت میں یہی کمزوریاں، یہی کوتاہیاں کل آخرت میں خطرناک ثابت ہوگی۔ دنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے، آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ ہم آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کے حق کو کھا لیا تھا، دبا لیا تھا، احساس پیدا ہوا، حق والے کے پاس گیا، حق ادا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ حق والے کے پاس گیا، معافی مانگ لی، سامنے والے نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ معاف نہیں کر رہا ہے، اس کے پیر میں اپنی پگڑی کو رکھ دینا اور منت، سماجت، خوشامد، تواضع، ان کے ساری کے ساتھ داڑھی ٹھوٹی میں ہاتھ ڈال کر اس سے معافی مانگ لینا، دنیا میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی اس کی بے شرمی، اس کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دنیا میں کر سکتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ حقوق والوں کے حقوق ادا کیے بغیر اللہ کے پاس چلا گیا، مان لو کہ وہاں آواز لگائی گئی، صدا لگائی گئی کہ یہ نماز میں پاس ہو گیا، یہ روزے میں پاس ہو گیا، یہ ذکر میں پاس ہو گیا، یہ تلاوت میں پاس ہو گیا، یہ حج میں پاس ہو گیا، یہ عمرے میں پاس ہو گیا، صدقہ خیرات میں پاس ہو گیا، اور صبر و شکر میں پاس ہو گیا، زہد کے اعتبار سے پاس ہو گیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ بھی سوال کیا جائے گا، دنیا میں رہتے کیسے تھے؟ تمہارے معاملات کیسے تھے؟ تمہاری معاشرت کیسی تھی؟ تم نے کسی کے حق تو نہیں دبائے؟ اگر تم شوہر تھے تو بیوی کے حق کو تو پابند نہیں کیا، بیوی تھی تو شوہر کے حق کو تو نہیں مارا، اور اگر خریدار تھے تو بیوپاری کے حق کو تو نہیں مارا، بیوپار تھے تو خریدار کے حق کو تو نہیں مارا، پڑوسی تھی تو پڑوسی تھے تو پڑوسی کے حق کو تو ضائع نہیں کیا۔ تو اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے قائم اللیل، بڑے بڑے صائم الدہر، بڑے بڑے عبادت گزار یہاں پر رک جائیں گے۔ یہاں تک کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، اگر دنیا میں کسی نے کسی کا ایک دانق لیا ہوگا، کسی نے اگر دنیا میں اگر کسی نے کسی کا ناحق ایک دانق لیا ہوگا، دانق کہتے ہیں درم کے چھٹے حصے کو، اور ایک درم ہوتا ہے 3 ماشے کا، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ دنیا میں ناحق اگر کسی نے کسی کا ایک دانق لیا ہوگا، اسے اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ دنیا میں اگر کسی نے ایک دانق لیا ہوگا تو کل آخرت میں اس کے بدلے میں اسے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر اس طرح رہنا سیکھیں کہ ہم سے کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو، ہم سے کسی کا حق بھی ضائع نہ ہو، ہم سے کسی کا حق مارا نہ جائے، بلکہ ہم جان جان کر اہل حقوق کے حق ادا کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم پر ماں باپ کے کیا حق ہے، جان کر ماں باپ کے حق ادا کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم پر قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، جان کر ادا کریں۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں، جان کر ادا کریں۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم اس طرح رہنا سیکھیں کہ ہم سے کسی کا بھی حق نہ مارا جائے، اور سب سے پہلے ہم پر اللہ کا حق عائد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے ہم پر اللہ کا حق عائد ہوتا ہے۔ اللہ کا حق اس لیے عائد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست سے ہست بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے پہلا حق اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مزید کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مزید کرم ہوا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہو کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اہل باطل کے فرقوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے فرقے میں پیدا فرمایا۔ جی، یہ احسان در احسان ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم پر اللہ کا حق عائد ہوتا ہے، ہم اللہ کے حق کو ادا کریں، اور سب سے پہلے اللہ کا حق کیا ہے؟ ایمان ہے۔
دل کے اندر صرف ایمان ہو، دل کے اندر صرف اللہ کی ربوبیت کا یقین ہو، دل کے اندر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اس کا یقین ہو، شرک اور کفر اور دیگر چیزیں دل کے اندر نہ پنپے نہ کبھی آئے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے جنت اس پر حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ایسا شریک کرنے والا مشرک ظالم ہے۔ اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک قرار دینا یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایمان اللہ کا سب سے بڑا حق، نمبر 2 نماز اللہ کا حق، نمبر 3 روزہ اللہ کا حق، اور نمبر 4 زکوٰۃ اللہ کا حق، حج اللہ کا حق۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں چھٹا حق یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی پورے دنیا کے اندر اللہ کے دین کا ماحول قائم ہو جائے اس کے لیے کوشش کرنا۔ میں الفاظ تبدیل کر کے بول رہا ہوں، کوشش کرنا، یہ کوشش بھی اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ 6 حقوق ہو گئے۔ ایسی ساتواں حق یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو دنیا کی ساری محبتوں پر، اللہ کی محبت کو دنیا کی ساری محبت کے اوپر رکھنا، اور اللہ کی رضا کو ساری دنیا والوں کی رضا پر مقدم رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ بس اللہ راضی ہو جائے، چاہے مخلوق ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ساری دنیا نفرت کرنے لگ جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں۔ بس اللہ نے راضی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جانا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اعطا للہ، کسی کو ہم دے تو صرف اللہ کے واسطے دیں، یہ دینا اللہ کا حق ہے۔ ومنع للہ، کسی کو اگر نہ دے تو یہ نہ دینا بھی نفسانی خواہش کی بنا پر نہ ہو بلکہ اللہ کے واسطے، یہ اللہ کا حق ہے۔ ایسی احب للہ، کسی سے اگر ہم محبت کرے تو صرف اللہ کے واسطے کرے، اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کا حق ہے۔ وابغض للہ، اگر کسی سے نفرت کرے تو یہ نفرت کرنا بھی اللہ کے واسطے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ حق ہے۔ جی یہ 10 حقوق اللہ کے بنتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اور پھر اللہ کے حقوق کے بعد ہم پر والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، فوراً معاً اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ کی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہے۔ والدین اللہ کی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی حقیقی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ مجازی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ حقیقی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ مجازی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ حقیقی پرورش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور مجازی پرورش کرنے والے کون ہیں؟ ماں باپ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور بے شمار آیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرا رب تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ مضمون تکرار کے ساتھ متعدد مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کو بھی ایک قاعدے کی شکل میں، ایک اصول کی شکل میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بیان فرمایا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں،
وقل لهما قولا کریما، ادب کے ساتھ بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحم نرمی کے ساتھ ہمیشہ ان کے سامنے پیچھے رہنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ماں باپ کی شان میں گستاخی تو کھجا، ماں باپ کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، ناگوار لفظ کے استعمال سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اف کے نیچے کا کوئی جملہ ہوتا، اف کے نیچے بھی کوئی جملہ ہوتا جس جملے سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی، جس جملے سے ماں باپ کو ایذا پہنچتی، جیسے اف حرام ہے اللہ اس سے نیچے والے جملے کو بھی حرام فرماتا۔ اف جب نہیں، اف کہنے کی جب ممانعت ہے تو جھڑکنے کی بات تو بہت دور کی، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ ماں باپ کے سامنے ادب سے بات کرنا۔ حضرت زہیر بن محمد اس قولا کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس طرح بات کرنا کہ اگر ماں باپ پکارے اور ماں باپ بلائے تو جواب میں کہنا لبیک میں حاضر ہوں، اور یہ کہنا کہ میں تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں، اور یہ کہنا بھی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اور حضرت سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ایسی بات کرنی چاہیے جیسے ایک زر خرید غلام، جو غلام بیچا جاتا ادھر سے ادھر جاتا رہتا ہے، اس کو زر خرید غلام کہتے ہیں، جیسے ایک غلام اپنے سخت آقا سے ادب سے بات کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، تواضع انکساری کے ساتھ بات کرتا ہے، ایسے ہی اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بات کرے۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں باپ کے حیات میں 4 حقوق بتلا ہے، یعنی جب تک ماں باپ زندہ ہے تو 4 حقوق بنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے قول سے اپنے فعل سے کبھی ماں باپ کو ایذا نہ پہنچائے، اگرچہ ان کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو، اگرچہ ان کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو، ایذا پہنچ رہی، تب بھی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے کسی قول سے اور اپنے کسی فعل سے ماں باپ کو ایذا نہ پہنچائے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ جائز امور میں ان کی اطاعت کرے، جو جائز کام ہے اس میں ان کی کیا کرے، اطاعت کرے، اس لیے کہ قرآن حدیث سے ایک اصول نکالا گیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسے وقت میں پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے۔ اور ماں باپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ قولاً اور فعلاً ان کی تعظیم کرے، قول سے بھی تعظیم کرے، فعل سے بھی تعظیم کرے۔ اور ماں باپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، ماں باپ کو ان کی حاجت ہے، تو اس اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی ماں باپ کی خدمت کرے، اگرچہ دونوں کافر ہوں، اگرچہ دونوں کافر ہے، تب بھی اس مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حاجت کے وقت میں، ایسے ماں باپ کی ضرورت کے وقت میں اپنے مال سے، اپنے جسم سے ان کی کیا کرے، خدمت کرے۔ یہ ماں باپ کے حیات میں مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حقوق بتلا ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی 4 حقوق نکلتے ہیں۔ نمبر 1، ان کے انتقال کے بعد اللہ سے ہمیشہ رحمت کی دعا کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ نمبر 2، ان کے ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ مرنے کے بعد رحمت کی دعا کرنا ماں باپ کا حق، مرنے کے بعد ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ماں باپ کا حق۔ ایسے ہی اگر ماں باپ کے ذمے کوئی قرض تھا، ادا نہیں کر سکے، بغیر ادائیگی کے وہ چلے گئے، مولا فرماتے ہیں کہ ان کے قرضوں کو ادا کرنا یہ ماں باپ کا کیا ہے، حق ہے۔ اور گاہ بگاہ کبھی کبھی ان کے قبر پہ چلے جانا اور وہاں جا کر ایصال ثواب وغیرہ کرنا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔
تو اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق، اور والدین کے حقوق کے بعد پھر آتا ہے نمبر 3 پہ اولاد کے حقوق۔ جی، اولاد کے حقوق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیگر مذاہب والوں نے والدین کے حقوق تو متعین کیے ہیں، لیکن جہاں پر اولاد کے حقوق کی باری آئی تو چپی سادھی ہے، یعنی بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ تو اسلام کا کمال ہے، کہ اسلام نے جیسے والدین کے حقوق کی نشاندہی فرمائی، ایسے اولاد کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ جی، اسلام نے والدین کی بھی اولاد کی بھی کیا کر دی ہے؟ اولاد کے حقوق کی بھی نشاندہی کر دی۔ میں اس لیے بیچ میں پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہے قیلولہ کر رہے ہیں مراقبے میں، جی قیلولہ ہو رہا ہے، جی جاگتے رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، اس کی جان بچائی جائے۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب حضرات اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اسی دوسری اولاد کو بھی قتل کرتے تھے 2 وجہ سے۔ نمبر 1 افلاس کے ڈر کی وجہ سے، اور دوسری اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا کوئی داماد نہ بن پائے۔ اگر ہماری لڑکی کی ہم شادی کریں گے تو ہمارا کوئی داماد بنے گا، تو اس کو عیب سمجھتے تھے، اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اور ہم جس ملک میں رہ رہے، ہمارے اس ملک میں بھی بہت سارے ایسے غیر مسلم لوگوں کی برادریاں تھیں جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ اور آج بھی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بچوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ جی، اسلام نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے۔ بہت سارے جگہوں پر قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، خاص طور سے سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو۔ کھلانے والے تم کون ہوتے؟ ارے کھلاتے ہم تم کو بھی ہیں، کھلاتے ان کو بھی ہیں۔ جی، تو اولاد کی جان کی حفاظت کرنا یہ اولاد کا، ابھی چھوٹے چھوٹے باتوں پر لوگ آپریشن کرا دیتے ہیں۔ جی، اہل علم حضرات سے تحقیق کرنی چاہیے کہ بھی کس صورت میں آپریشن کرا سکتے ہیں، عملی جراحی کرا سکتے ہیں، اور کس صورت میں نہیں کرا سکتے۔ ابھی لوگ بولتے ہیں کہ بھی ہمارے دو، ہم دو اور ہمارے دو، اور کسی کی وجہ سے وہ تیسری کوئی اولاد ہونے دیتے نہیں ہے، تو یہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے۔ تو یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین رضاعت کے زمانے میں اس کی اچھی طریقے سے پرورش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماؤں کو یہ حکم دیا ہے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، کہ والدہ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے ہونے والی اولاد کو کتنے سال تک دودھ پلائے؟ 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے باپ کی ذمہ داری کیا فرمائی؟ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اس بچے کا، جو چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے خرچوں کو بھی برداشت کرے، اس کے مصارف کو بھی خوش دلی سے برداشت کرے، اور اس کی والدہ محترمہ کے خرچوں کو بھی خوش دلی سے برداشت کرے۔ خلاصہ اس آیت کریمہ کا کیا نکلتا ہے کہ اس اولاد کی پرورش کرے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ ایک عربی، ایک دیہاتی اس وقت آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے۔ اس عربی نے اور دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول آپ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک نہ کسی کو چوما نہ پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے دل سے اللہ نے محبت کو نکال دیا، تیرے دل سے اللہ نے شفقت کو نکال دیا، تو میں کیا کروں؟ جی،
تو خلاصہ اس آیت کریمہ کا، اس اصول کا، اس حق کا یہ نکل رہا ہے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں محبت کے ساتھ پرورش کرے، پیار سے پالے پوسے. یہ اولاد کا دوسرا حق ہے. اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کو قائم کرے، مساوات کو قائم کرے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کے درمیان کبھی تفریق نہ کرے، سب کو ایک نظر سے دیکھے، سب کو ایک نظر سے دیکھے، بڑوں کو بھی ایک نظر سے دیکھے، چھوٹوں کو بھی ایک نظر سے دیکھے، لڑکوں کو بھی ایک نظر سے دیکھے، لڑکیوں کو بھی ایک نظر سے دیکھے، بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایک نظر سے دیکھے. یہ اس میں تو بالکل شدید ممانعت ہے کہ لڑکے کو ترجیح دے اور لڑکی کو ترجیح نہ دے، یا لڑکی کے ساتھ غیر ترجیح معاملہ کرے، سلوک کرے. نبی علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے ایک بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تحفہ پیش کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ بنیں، آپ کی اس پر شہادت حاصل ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک کو دیا، سب کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف ایک ہی کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ظالمانہ ہدیے پر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں. اللہ. تو یہ اولاد کا تیسرا حق کہ سب کے درمیان عدل کا معاملہ کریں، مساوات کا معاملہ کریں، ترجیح کا معاملہ نہ کرے، کسی کو نوازے، کسی کو محروم کرے. ایسی ہی اولاد کا چوتھا حق یہ ہے، اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ رزق حلال، پاک خوراک ان کے پیٹ میں جانی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، حمل کے زمانے میں ہے، تو ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے کہ حمل کے زمانے میں جو بھی غذا پیٹ میں جائے وہ حلال جانی چاہیے، پاکیزہ خوراک جانی چاہیے. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مدت رضاعت میں، دودھ پینے کے زمانے میں بچے اور بچے کے ماں کے پیٹ میں بھی جو غذا جانی چاہیے وہ حلال جانی چاہیے، پاک خوراک جانی چاہیے. اگر اس دوران یا اس درمیان میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو اولاد بڑی ہو کر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پائے گی. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی دودھ پیتے زمانے میں فرعون کے محل میں، اور چھوٹے سے بچے تھے اور دودھ ہی ان کی غذا تھی. تو بہت ساری عورتوں کو لایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کے چھاتی سے منہ نہیں لگا رہے تھے، کسی بھی عورت کا انہوں نے دودھ نہیں پیا. اللہ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ساری دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا. جب ان کی والدہ محترمہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا. یہ تو سب کو معلوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھایا، منہ میں ڈالا، چبا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالی اور زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اگلوائی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقے کا مال حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اور حضرت حسین کا یہ واقعہ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ بھی بچپنے میں بچوں کو جو غذا دی جائے تو حلال کی دی جانی چاہیے، پاک خوراک دی جانی چاہیے، اور اولاد کو پاک غذا کھلانا یہ بھی ثواب ہے اور خود کھانا یہ بھی ثواب ہے. تو یہ 4 حق ہے. 5واں حق یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی بھرپور فکر کرے، کوشش کرے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اور صحابہ کرام کے ذریعے سے سارے کے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ بچوں کے بچپنے میں تعلیم کا اور تربیت کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے، انتظام کیا جانا چاہیے. یہ اولاد کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ سَاعٍ عَلَى مِسْكِينٍ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ 1 سا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے. 1 سا صدقہ کرنے سے، روزانہ 1 سا کسی مسکین فقیر کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو، ان کو ادب سکھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو خاص طور سے 3 چیزیں سکھلاؤ بچپنے میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھلاؤ۔ نمبر 2، اہل بیت کی محبت سکھلاؤ۔ اور نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت سکھلاؤ۔ تو یہ تعلیم اولاد کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ 5 حقوق ہوئے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اولاد کے اخلاق کو سنوارنا، اولاد کے اخلاق کو بنانے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ اولاد کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم والے پہلو کو حدیث کے اندر بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر مارو، اور 10 سال کی عمر میں بھائی اور بہن کا، بیٹا اور بیٹی کا بستر کیا کر دو؟ الگ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ عملی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، تربیت، اخلاق سکھلائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایک دوسری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حیات میں چھوٹے سے تھے، اور ایک مرتبہ سواری پر دونوں سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، عبداللہ ابن عباس پیچھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سواری پر بیٹھے بیٹھے دوران سفر ہی عبداللہ ابن عباس کو چند باتیں سکھائی۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ، اس کی مدد کو تو اپنے آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ اور اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد لینا ہو تو کس سے لینا؟ اللہ سے۔ اور فرمایا ساری دنیا لٹک جائے تجھے نقصان پہنچانے پر، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری دنیا والے مل کر لٹک جائے تجھے نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی اعتبار سے سکھلاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تربیت فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے کے پورے صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کا کوئی اگر نمونہ ہوگا، عکس ہوگا، تو سوائے فاطمہ کے کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کے اعتبار سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کلام کے اعتبار سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متانت اور سنجیدگی اور وقار کے اعتبار سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، صبر، شکر کے اعتبار سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے اعتبار سے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی۔ اور ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی بے مثال تربیت فرمائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال تربیت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے اور جلیل القدر صحابی بنے، ان کی تربیت کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ تو یہ 6 حق ہے اولاد کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق کے بعد، والدین کے حقوق کے بعد، اولاد کے حقوق کے بعد عام مسلمانوں کے ہم پر بھی حق بنتے ہیں۔ ان میں سے صرف میں ایک حق آپ کو بتلا دوں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ہر مسلمان سے محبت کرنے والے بنے، یہ ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے۔ ہر ایک مسلمان سے ہم محبت کرنے والے بنے، یہ مسلمان کا ہم پر کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں کیسا رہتے ہیں؟ رحمت کے ساتھ رہتے ہیں، شفقت کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور کچھ دیر پہلے ایک بندہ کافر تھا، کچھ دیر پہلے ایک بندہ مشرک تھا، کچھ دیر پہلے ایک بندہ غیر مسلم تھا، اور پھر اب وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، ایمان میں داخل ہو رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس نے ایمان قبول کر لیا. اب شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ اس کے پرانے عیب کو نہ دیکھا جائے، اس کے کفروں کو نہ دیکھا جائے، اس کے شرکوں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ اب اس کو اپنا دینی بھائی سمجھا جائے. یہ اب تمہارا دینی بھائی بن گیا، اگرچہ اس کا حسب نسب کچھ بھی ہو، یہ رنگ نسل کے اعتبار سے کہیں کا بھی ہو اور اس کا رنگ نسل کیسا بھی ہو، اور یہ کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، مسلمانوں کے ساتھ اس کا رنگ روپ ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، قوم قبیلہ ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، حسب نسب ملتا ہو کہ نہ ملتا ہو، کنبہ برادری خاندان ملتی ہو کہ نہ ملتی ہو، مسلمانوں کو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا فرمان فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے کون بن گئے؟ دینی بھائی بن گئے. یہاں تک کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر ایک غلام ابھی آزاد نہیں ہوا، وہ کسی کا غلام ہے، اس غلام نے ایمان قبول کر لیا، اب اس غلام کے ایمان قبول کرنے کے بعد اس کی بھی حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں، اس کا باپ کہاں کا، اس کے باپ کا خاندان کون سا، اس کے باپ کا حسب کیا، اس کے باپ کا نسب کیا، اس کے باپ کا رنگ روپ کیا تھا. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کچھ بھی معلوم نہ ہو، فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے ناموں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ غلام بھی تمہارے کون بن گئے؟ یہ غلام بھی تمہارے دینی بھائی بن گئے. تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم ہر مسلمان سے کیا کریں؟ محبت کریں. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی، اسلام کی دعوت دی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے مختلف لوگ تھے. ان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو فارس کے رہنے والے تھے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حبشہ کے رہنے والے تھے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے، اس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس میں جو ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو دوس سے تعلق رکھتا تھا، طفیل دوسی ان کو کہتے ہیں، طفیل دوسی. دیکھیے میں نے جتنے نام گنوائے یہ سب الگ الگ خاندان کے تھے، الگ الگ قبیلے کے تھے، رنگ روپ نسل الگ الگ تھا، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد سارے امتیازات کو انہوں نے ختم کر دیا، سارے کے سارے فرق مراتب کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور ایسے بن کے زندہ رہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے بھائی بھائی بن گئے تھے. جی، اور دنیا ان کی پیار کی، دنیا ان کی محبت کی، دنیا ان کی بھائی چارگی کی، اور آپس میں تال میل کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جی، مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک جنگ کے موقع پر پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچیرے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو ڈھونڈتے پھر رہا تھا، ایک جگہ مجھے پڑے ہوئے نظر آئے، میں نے جیسے ہی پانی کا مشکیزہ ان کے منہ کے قریب کیا تو کسی بازو والے نے آہ کی. میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ مجھے مت پانی پلاؤ، پہلے اسے پلاؤ. اور جب میں ان کے پاس گیا تو تیسرے نے آہ کی، میں تیسرے کے پاس گیا، چوتھے نے آہ کی، تو میں جب پہلے والے کے پاس پہنچا وہ جہاں بحق ہو گئے، دوسرے کے پاس پہنچا وہ انتقال کر گئے، تیسرے کے پاس پہنچا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، میں اپنے بھائی کے پاس آ گیا وہ بھی شہید ہو گئے. سب نے پیاسے جان دے دی، لیکن کسی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ محبت کی وجہ سے، یہ محبت ہے. اس لیے کہتے ہیں جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں آپس میں جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں باہمی جنگ و جدال نہیں ہوتا. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں قتل و غارت گیری نہیں ہوتی. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں کسی کی عزت کو اچھالا نہیں جاتا. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں کسی کی پگڑی کو اچھالا نہیں جاتا. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں کینہ کپٹ نہیں ہوتا. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں عداوت نہیں ہوتی. جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں کسی کے حقوق کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ جان جان کے حقوق کو ادا کیا جاتا. اس لیے مسلمان کا یہ حق ہے کہ ہم سب سے کیا کریں، ہمیں یہ ذرہ برابر اسلام نے، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں، کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ کریں، کسی کو ہم ذلیل سمجھیں، کسی کو ہم فقیر سمجھیں. اسلام اس سے سخت منع کرتا ہے. اور یہاں تک کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان تو اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفرت کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفرت کرتا ہے، تو اس نفرت کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے کہ ایک مسلمان سے یہ نفرت کر رہا ہے. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے حسد کرتا ہے، نیکیوں کا خرمن جل جاتا ہے. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگیر کرتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 4 وعیدیں. کتنے وعیدیں ہیں؟ ایک وعید پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، 4 وعیدیں سنائی. نمبر 1 فجزاؤ جہنم، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم. نمبر 2 وغضب اللہ، کہ اس پر اللہ کا غصہ. نمبر 3 ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت. اور نمبر 4 وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. بڑے بڑے پاپیوں، بڑے بڑے مجرموں، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ تم کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر زنا کار ہے تو وہ گناہ کر کے مایوس نہ ہو، ہم اس کے زنا کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. شرابی کے شراب والے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. سود کھانے والے کے سود کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. رشوت کھانے والے کے رشوت کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کے ہاتھ سے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ کو کیا کرتا ہے؟ رنگین کرتا ہے، یعنی قتل کرتا ہے. قتل تو بہت دور کی بات ہے. اگر ایک کلمے سے تعاون کرتا ہے، قتل نہیں کر رہا، صرف ایک جملہ بول رہا، جس جملے کی وجہ سے سامنے والا قتل کر دیتا ہے. نبی نے فرمایا صرف ایک جملے سے تعاون کرنے والا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس. تو فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. تو خیر یہ بہت بڑا حق ہے مسلمان کا کہ ہم ایک مسلمان کو عزت دے، اس کا احترام کرے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی بھی بات باقی ہے اور عقائد پر ان کی بات طے ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تو میں حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. جی ان کے آنے تک جو مفتی شفیع صاحب آ گئے ماشاءاللہ ایک نعت پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جی ملا جنید